بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی جو ہے وہ طب لرننگ سیریز کا دوسرا پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے امور طبیہ پڑھا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم جو ہے یہ سیکنڈ چیپٹر جو ہے طب کا یا سیکنڈ پارٹ جو ہے طب کا کلیات امراض اور اسباب و اغراض، یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں احوال بدن سے۔ احوال مطلب حالت، جو حالتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں باڈی کی، اس کو کہتے ہیں، مطلب جمع فارم ہے احوال۔ تو احوال بدن جالینوس کے نظریے کے مطابق 3 ہیں۔ ایک جو ہے وہ صحت، ایک مرض اور ایک لا صحت لا مرض، یعنی نہ صحت نہ مرض۔ اور جبکہ ابو علی سینا کے مطابق احوال بدن جو ہے وہ 2 ہیں، ایک صحت اور دوسرا مرض۔ اب جالینوس اور ابو علی سینا ان دونوں کے نظریے میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جالینوس کے نزدیک صحت اور مرض کے درمیان تقابل تضاد ہے، جس کی بنا پر درمیانی حالت یعنی نہ صحت نہ مرض یہ ممکن ہے، اور ابو علی سینا کے نزدیک صحت اور مرض کے درمیان تقابل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس صورت میں یعنی درمیانی حالت بھی ممکن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے صحت اور مرض کے درمیان۔ تو صحت یہ وہ ایک حیت طبعی ہے، یعنی ایک ایسی نیچر ہے جس کی وجہ سے انسان کے بدن کے مزاج، اس کی ترکیب کے لحاظ سے ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بدن کے سارے افعال صحیح اور درست طریقے پر انجام پاتے ہیں۔ اب یہ تعریف جو ہے وہ جالینوس کے نظریے کے مطابق ہے، لیکن ابو علی سینا کی تعریف میں لفظ جو ہے وہ سارے یعنی بدن کے سارے افعال، یہ اس کی قید نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ابو علی سینا جو ہے وہ تیسری اسٹیٹ کے قائل نہیں ہے۔ تو ابو علی سینا کے نزدیک مرض کی تعریف یہ ہے کہ مرض انسان کے بدن کی وہ غیر طبعی حیت ہے جس سے بدن کے افعال میں کوئی آفت بالذات اور بلا واسطہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے مرض یہ غیر طبعی مزاج ہوتا ہے یا غیر طبعی ترکیب بالذات کی قید تعریف میں اس لیے یہاں پہ لگائی گئی ہے کہ مرض سے عرض کو یعنی سمٹم کو ڈیزیز سے جدا کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ عرض جو ہے، سمٹم جو ہے، وہ کسی حالت کو بالذات پیدا نہیں کر سکتا، اور بلا واسطہ کی قید یہاں پہ اس لیے ہے کہ سبب کو مرض سے خارج کیا جائے، اس لیے کہ سبب جو ہے وہ بلا واسطہ افعال کو خراب نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے وہ بواسطہ جو ہے وہ بالواسطہ کہہ لیں، مرض جو ہے وہ افعال بدن کو خراب کرتا ہے۔ اور تیسری اسٹیٹ جو جالینوس کے مطابق ہے کہ کوئی صحت کوئی مرض نہیں ہے، درمیانی اسٹیٹ ہے، تو جالینوس کے نزدیک بدن انسان کی یہ وہ حالت ہے کہ جس میں نہ غایت درجے کی صحت ہوتی ہے نہ غایت درجے کا مرض، بلکہ یہ حالت بین بین ہوتی ہے، ملی جلی ہوتی ہے۔ مثلا بچوں کی حالت، بوڑھوں کی حالت یا ناکہین لوگوں کی حالت، اور جالینوس کے نظریے کے مطابق حالت ثالثہ یعنی جو یہ کنڈیشن ہے جس میں لا صحت لا مرض ہے، اس کی کچھ اگزامپلز ہیں۔ پہلی وہ لوگ جن کو غایت درجے کی صحت یا مرض حاصل نہ ہو، دوسرے وہ لوگ جن میں صحت اور مرض ایک ہی عضو میں جمع ہو جائے، جن کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن میں صحت اور مرض الگ الگ اعضاء میں جمع، مثلا اندھا، لنگڑا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پھر دوسرے وہ لوگ جن میں صحت اور مرض ایک ہی عضو میں جمع ہوں، خواہ دور کی 2 جنسوں میں، مثلا کوئی شخص مزاج کے اعتبار سے تو تندرست ہو لیکن ترکیب کے لحاظ سے مریض ہو، وہ لا صحت اور لا مرض میں داخل ہوگا۔ مثلا سر کا اعتدال سے بڑا ہونا، یا ہاتھ کی انگلیوں کا 5 کے بجائے 6 ہونا، یا اسی طرح پیر کی انگلیوں کا وغیرہ وغیرہ۔ تو امراض کے ساتھ اب اسباب اور اعراض یعنی کازز اینڈ سمٹمز یہ بھی شریک ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے امراض کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کے اسباب کو اور پھر ان کے اعراض کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سبب کی تعریف یہ ہے کہ اولاً ہو اور اس کی موجودگی سے بدن کے اندر کوئی نئی حالت صحت یا مرض سے پیدا ہو جائے،
یا سابقہ حالت میں قیام اور استقلال نظر ہے، اور مرض بدن کی وہ غیر طبعی حالت ہے جس کی موجودگی میں بالذات اور بلا واسطہ طریقے پر افعال بدن میں خلل پیدا ہو جائے۔ تو کبھی تو مرض سوء مزاج ہوتا ہے اور کبھی غیر طبعی ترکیب ہوتا ہے۔ تو عرض وہ ہوتی ہے جو مرض کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ بھی غیر طبعی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں طبیعت کے مخالف اور متضاد ہوتا ہے عرض، جیسے درد ہے، ٹھیک ہے، مرض وجہ القلنج میں، اور طبیعت کے موافق بھی ہو سکتا ہے، جیسے ذات الریا میں رخساروں کی سرخی ہو۔ پھر خفی بھی ہو سکتا ہے۔ اب مرض اور عرض کی واضح مثال جو ہے نا وہ بخار ہے، ہمہ، سبب کی مثال عفونت، مرض کی مثال ہمہ، اور عرض کی مثال درد سر۔ اور عرض کی علامت اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ اس کے ذریعے معالج جو ہے وہ مرض کی شناخت کرتا ہے، یعنی آپ سمٹمز کی مدد سے ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور تشخیص مرض میں اس سے مدد لیتا ہے، یہ فزیشین کرتا ہے۔ اور کبھی ایک عرض جو ہے وہ سبب بھی بن جاتا ہے، مثلا ایک شدید درد جو ہے کولنج کا وہ غشی کا سبب بھی بن جاتا ہے، یعنی غشی ایک مرض ہے تو اس کا جو سبب بنا وہ عرض بنا، شدید درد کولنج۔ تو گاہے عرض بالذات مرض بن جاتا ہے، جیسا کہ بخار میں پیدا ہونے والا جو درد سر ہے وہ بخار کے بعد مستقل اور مستحکم ہو کر بالذات مرض بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایک ہی چیز اپنے ذاتی اعتبار سے اپنے ما قبل یا ما بعد کے لحاظ سے مرض، عرض یا سبب ہوا کرتی ہے۔ مثلا جو یہ سلیہ کے ہمہ ہیں خود تو مرض ہیں، لیکن جو یہ اپنا ریوی کے کرہے ہیں یعنی السرز ہیں، اور اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں، یہ ضعف یا لاغری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس طرح سبب مرض کی تینوں صورتیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو امراض کی تقسیم دو طرح سے ہم کرتے ہیں، ایک مفردہ اور مرکبہ۔ مفردہ وہ امراض جن میں سوء مزاج، سوء ترکیب یا تفرق اتصال میں سے کسی ایک نوع سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ امراض مرکبہ وہ ہوتے ہیں کہ جب جو ابھی ہم نے اوپر انواع ڈسکس کی کہ یا سوء مزاج یا ترکیب کا ایشو یا تفرق اتصال، تو ان میں سے جب دو یا دو سے زائد قسمیں جمع ہو جائیں اور ان کے اجتماع سے ایک مرض پیدا ہو تو اس کو پھر ہم مرض مرکب کہتے ہیں۔ مثلا جو انفلیمیشن ہے، ورم ہے، جس میں سوء مزاج جو ہے اور اتصال جو ہے یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر امراض مفردہ میں سوء مزاج کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد وہ امراض ہیں جو بالذات اعضاء مفردہ میں لاحق ہوتے ہیں اور اعضاء مرکبہ اعضاء مفردہ کے توسط سے ہی لاحق ہوتے ہیں۔ اب یہ امراض سوء اقسام میں شمار ہوتے ہیں، 8 مرکب مفرد سادہ اور 8 مفرد مرکب مادی۔ پھر سوء ترکیب سے مراد وہ امراض ہیں جو اعضاء مرکبہ کو اولاً اور بالذات لاحق ہوتے ہیں، اور تفرق اتصال سے مراد وہ مرض ہیں جو اعضاء مفردہ اور مرکبہ دونوں کو براہ راست اور بالذات لاحق ہو۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جوڑ میں تفرق اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ جوڑ کے اعضاء مفردہ محفوظ رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس طور سے ہوتا ہے کہ اعضاء مفردہ بھی مجروح ہو جاتے ہیں۔ سوء مزاج کی قسمیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ سوء مزاج پہلے سادہ اگر دیکھیں اس کو ہم سازج بھی کہتے ہیں، یہ 4 قسم کا ہوتا ہے، ہار، بارد، رطب، یابس، یعنی ہاٹ، کولڈ، ویٹ، ڈرائی۔ اور سوء مزاج مرکب سادہ یہ بھی 4 قسم کا ہوتا ہے، ہار رطب، ہار یابس، بارد رطب اور بارد یابس، ٹھیک ہے، یعنی ہاٹ اینڈ ویٹ، ہاٹ اینڈ ڈرائی، اینڈ کولڈ اینڈ ویٹ اینڈ کولڈ اینڈ ڈرائی۔ تو سوء مزاج مفرد مادی جو ہے وہ بھی 4 قسم کا ہوتا ہے، ہار مادی، بارد مادی، رطب مادی، یابس مادی، یعنی ہاٹ، میٹر اور کولڈ اور ویٹ اور ڈرائی۔ اور اس طرح مادی جو مرکب ہے سوء مزاج وہ بھی 4 طرح کا ہوتا ہے، ہار رطب، ہار یابس، بارد رطب اور بارد یابس۔ سوء ترکیب کی 4 قسمیں ہیں، ایک امراض خلقت، ایک امراض مقدار، ایک امراض عدد اور امراض وضع۔ امراض خلقت کی فردر آگے 4 قسمیں، شکل کے امراض، مجاری کے امراض، مجاری جو ہے یہ پاتھ ویز کو کہتے ہیں، ویزلز کو کہتے ہیں،
امراض عدیہ اور تجاویف کہتے ہیں یہ جو ہولو کیوٹیز ہوتی ہیں آرگنز کو ان کو، اور امراض صفائی یا امراض سطوح یعنی سرفیسز کے امراض شکل سے مراد وہ امراض ہے جن میں عضو کی طبعی شکل بدل جاتی ہے اور جن سے ان عضو کے افعال میں خلل پیدا ہوتا ہے، مثلا سیدھے عضو کا ٹیڑھا ہونا اور گول عضو کا چپٹا ہونا۔ امراض مجاری، ان کی 3 صورتیں ہیں۔ مجاری کشادہ ہو جائیں بہت زیادہ، مثلا یہ بواسیر کا جو مرض ہے، ٹھیک ہے، یا مجاری بہت تنگ ہو جائے جیسے دمہ کا مرض میں ہو جاتے ہیں۔ مجاری مسدود ہو جائے یعنی کوئی ابسٹرکشن آ جائے، جیسے سدہ دموی ہے، سدہ معوی، التہاب مرارہ، یا جی اپنا کڈنی سٹونز ہیں یا بلیڈر سٹونز ہیں، کوئی بھی ہیں جہاں پہ یعنی ابسٹرکشن آ جاتی ہے ویسلز میں، پاتھ ویز میں، تو وہ جو ہے وہ امراض مجاری میں آتے ہیں۔ امراض عدیہ، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی 3 صورتیں، ایک تو یہ کہ اس کا جوف کشادہ ہو جائے یعنی جو اس کی کیوٹی یا ہولو کیوٹی وہ بہت زیادہ وسیع ہو جائے، جیسے ہارٹ ڈیزیز میں یہ تسیع القلب میں ہوتا ہے، تساع القلب۔ اور پھر عضو کے جوف کا تنگ ہو جانا، مثلا جیسے یہ آپ کے گیسٹرک جو کنولجنز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہولو کیوٹی ہوتی ہے اسٹمک کی وہ نیرو ہو جاتی ہے۔ پھر جوف کا نبض ہو جانا یعنی بالکل بند ہو جانا نا، تو جیسے التہاب مرارہ میں ہوتا ہے، یا کوئی یورینری کی جو ابسٹرکشن آ گئی ہے تو اس وجہ سے بالکل ہی کیوٹی بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر امراض صفائح، ان کی 2 صورتیں، ایک چکنی سطح کا کھردرا ہو جانا، مثلا آنتوں کی خراش، یا پھر کھردری سطح کا چکنا ہو جانا، جیسے یہ ذلق الامعاء، یہ انٹسٹائنل ڈیزیز ہے، ڈائریا کی طرح کی کہہ لیں۔ امراض مقدار، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زیادتی مقدار اور کمی مقدار۔ زیادتی مقدار یعنی عضو کی مقدار بڑھ جائے اس کی، پھر آگے 2 صورتیں ہیں، ایک عمومی ذاتی، ایک خصوصی۔ عمومی ذاتی مثلا موٹاپا، اور خصوصی ذاتی مثلا کسی ایک آرگن کا یعنی ہارٹ، کارڈیو میگالی کہہ لیں، یا سپلینو میگالی وغیرہ ہو جانا۔ پھر کمی مقدار، اس کی 2 قسمیں، عمومی کمی اور دوسرا جو ہے وہ خصوصی کمی۔ عمومی کمی جیسے بہت زیادہ ویک ہونا، لاغر ہونا، اور خصوصی کمی جیسے ضمور قبض یعنی قبض لیور کو کہتے ہیں، تو یعنی لیور کی جو کنسٹرکشن ہونا یا سیروسز ہونا، فبروسز ہونا، شرنکیج ہونا لیور کی۔ امراض عدد، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زیادتی عدد اور کمی عدد۔ زیادتی عدد کی پھر 2 قسمیں، ایک تو خلقی زیادتی جیسے ایکسٹرا انگلی کا پیدا ہو جانا یا زیادہ بالوں کا پیدا ہو جانا، اور غیر طبعی زیادتی مثلا اسو اور ناسور، ٹھیک ہے۔ اور پھر کئی عدد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک خلقی کمی عدد کی اور غیر خلقی کمی۔ خلقی کمی یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل 2 گردوں کا مل کر ایک گردہ ہو جانا، اور غیر خلقی کمی جیسے ایک انگلی کا کٹ جانا یا ایک آنکھ کا خراب ہو جانا۔ امراض وضع جو لاسٹ ہیں، یہ 2 امور پر مشتمل، ایک موضع اور مشارکت۔ موضع کے لحاظ سے یعنی اپنی لوکیشن کے لحاظ سے 4 قسمیں، ایک عضو کا پورے طور پر اپنے وضع سے ہٹ جانا، مثلا یہ خلا میں ہوتا ہے، یا عضو کا غیر مکمل طور پر اپنی جگہ جیسے یہ کنک میں ہوتا ہے، یا عضو کا اپنے مقام پر طبعی طور سے متحرک ہو جانا جیسے راشا میں ہوتا ہے، یا عضو کا فعل کے قابل نہ رہنا جیسے یہ اپنا ارتھرائٹس میں ہوتا ہے، تحجر مفاصل میں ہوتا ہے۔ اور مشارکت سے مراد یہ ہے کہ عضو کے ان تعلقات میں فرق آ جائے جو مجاور اعضاء اور اس عضو کے درمیان ہوتے ہیں، مثلا عضو کا اپنے جو قریبی عضو اس کی جانب حرکت کرنا ممکن ہو جائے، ناممکن ہو جائے، جیسا کہ یہ اپنا یہ السرز وغیرہ میں ہو جاتا ہے نا، انگلیوں میں ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ حرکت نہیں ہو رہی ہوتی دوسری طرف انگلی کی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عضو کا قریبی عضو سے دور ہونا ناممکن ہو جائے، جبکہ طبعی طور پہ عضو میں اس قسم کی استعداد ہو، جیسے استرخاء الجفن یا کسی عضو کا مفلوج ہو جانا۔ پھر تفرق اتصال جو 3rd سٹیج ہے، یہ مختلف اعضاء میں پیدا ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت، طول، عرض اور عمق کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اسی بنا پر تفرق اتصال سے متعلق امراض کو اطباء نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ جلد یا
اندرونی اعضاء کی جو سطحی تفرق اتصال ہے جو خراش کے مانند ہو اس کو ہم خدش یا سج کہتے ہیں، اور گوشت کے تفرق اتصال کو جس میں پیپ نہ پڑ گئی ہو اسے جراحت کہتے ہیں، اور اگر پیپ پڑ گئی ہو تو اسے ہم کرہا کہتے ہیں۔ ابھی جو اوپر ٹرمز ہم پڑھ رہے تھے، ہڈی کے تفرق اتصال کو جبکہ اس کے سمٹم میں واقع ہو، اس طرح کہ ہڈی چند ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو اس کو کسر یا تسیت کہتے ہیں، اور اگر ہڈی کی لمبائی میں شگاف پیدا ہو جائے تو اسے سادیہ کہتے ہیں۔ اعصاب کے عرضی تفرق اتصال کو ہتک اور طولی تفرق اتصال کو شرح کہا جاتا ہے، اور عضلات کے طول میں تفرق اتصال کو قدغ کہا جاتا ہے، اور عرض میں تفرق اتصال ہو تو اسے حز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعصاب مطلب نروز، عضلات مطلب مسلز، تفرق اتصال مطلب کہ بالکل ٹیشو ڈیتھ، اور اگر گوشت میں چند مقامات پر تفرق اتصال گہرا ہو تو اسے رد یا نسخ کہا جاتا ہے۔ اور شرائین کے تفرق اتصال کو جس میں یہ جو آرٹریز ہیں ان کے جو برانچیز ہیں وہاں پہ ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ شریان کے ڈھیلے حصے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ام الدم کہا جاتا ہے۔ اور اگر شریان یا فرید پھٹ جائے یعنی آرٹری یا وین بالکل برسٹ ہو جائے، اور یا پھر اگر شریان وریدوں کے منہ کھل جائے تو اس کو پھر انفجار یا انشقاق کہا جاتا ہے، جیسا کہ فالج میں ہوتا ہے۔ اگشیا ممبرینز کو کہتے ہیں، جو آپ کی ممبرینز ہیں، تو ان کے تفرق اتصال کو ہم فتق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم باقی نیکسٹ پارٹ میں امراض مرکبہ سٹارٹ کریں گے۔